عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کنگنا رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں پر ناظرین گرامی قید میں گزری ہماری زندگی کسی خوفناک فلم سے کم نہیں، شامی مہاجرین خواتین پر مبنی ایک دستاویزی فلم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بنگال میں تشدد سے ناراض بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے ترنمول کانگریس کو دھمکی دینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مدینے میں داخلے کے لیے غیر مسلم کی جگہ حد حرم کے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے وہ، اور فرانس $4.5 ارب میں مصر کو 30 رافیل طیارے کیوں بیچے گا، فلپائن کے وزیر خارجہ کیوں پھٹ پڑے اور چین سے کہا یہاں سے دفع ہو جائیں، اور دہلی میں کورونا نے موت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ اس وقت 24 گھنٹے میں 448 اموات کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل، ساری جو ہے تصویریں جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں گھر گھر پہنچانے کی، ضرورت مندوں کے گھروں کو، بے کسوں کے گھروں کو، یتیم اور بیواؤں کے گھروں کو، مجبور و بے کس لوگوں کے گھروں کو آپ کی امانتیں یہ پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ یہاں پر تصاویر کے ذریعے سے آپ وہ سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ویڈیوز اور الگ الگ بستیوں میں جو کام ہو رہا ہے ناظرین گرامی وہ آئی ہوئی ہیں تصویریں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کے لیے دعائیں بھی لگاتار ہو رہی ہیں، بس آپ لوگ جو ہے اطمینان کر لیں کہ آپ کی چیزیں جو ہے صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کی امانتوں کو۔ یہ ساری تصاویر ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ وغیرہ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ UAE نے 140 میٹرک ٹن آکسیجن جو ہے UAE سے پہنچ چکے ہیں گجرات کے منڈرا پورٹ میں، یعنی کہ یہاں کے بندرگاہ میں، اور اس آکسیجن کو خالی کرنے کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ لگاتار ناظرین گرامی خلیجی ممالک سے، کویت سے ہو یا قطر سے ہو، اور دبئی سے ہو یا دیگر کئی ممالک سے اس وقت جو ہے لگاتار یہ ساری چیزیں اس وقت لائی جا رہی ہیں، اور بھارت کے جو حالات بنے ہیں، جو بنائے گئے ہیں، جو بن رہے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کے سلسلے میں لگاتار شکایتیں ہیں، اور ملک بھر سے بلکہ عالم بھر کے الگ الگ ممالک جو ہے اس وقت تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں بھارت کی جانب۔ ناظرین، دہلی میں کورونا سے موت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 448 اموات ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,043 نئے معاملات سامنے آئے تو 448 افراد کی موت ہوئی ہے۔ دہلی میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد اس وقت 89,592 ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 20,293 لوگوں کو ڈسچارج بھی کیا گیا۔ اس وقت دہلی میں 50,441 لوگ ہوم آئسولیشن میں اپنا علاج کرا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں دہلی میں 61,045 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، دہلی کی حالت بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح دیگر ریاستوں کو بھی، اور آکسیجن کی کمی ایک جانب ہے، تو اس طرح اس حالات میں سب سے زیادہ احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، کنگنا رناوت کو آپ جانتے ہیں، ٹویٹر نے اداکارہ کنگنا رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا، یعنی کہ معطل کر دیا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ٹویٹر نے بتایا کہ کنگنا نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کنگنا نے دراصل مغربی بنگال اسمبلی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد کئی طرح کے متنازع ٹویٹس کیے تھے، اسے لے کر ان کے اوپر کیس بھی درج کیا گیا تھا۔ کنگنا رناوت نے ایک ٹویٹ میں سن 2000 کی دہائی کی یاد دلاتے ہوئے مغربی بنگال کے لوگوں کو سبق سکھانے کی بات کہی تھی۔
ध्यान रहे कि 2000 की दहाई का सबसे ख़तरनाक वाक़या गुजरात फसादात है, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। कंगना ने अपने ट्वीट में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें दित्या यानी शैतान करार दिया। उन्होंने कहा था कि गुंडई का जवाब देने के लिए सुपर गुंडई की ज़रूरत है। साथ ही कहा था कि मोदी जी उन्हें काबू में करने के लिए अपना 2000 की दहाई वाली बड़ी शक्ल दिखाएं। कंगना ने इस ट्वीट के साथ ही बंगाल में सदर राज का भी निफाज का मुतालबा किया था। इस दरमियान मुतनाज़ ट्वीट के बाद कंगना के ऊपर केस भी दर्ज हुआ। कलकत्ता पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ मगरबी बंगाल के लोगों के जज्बात को मजरूह करने के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज की। एडवोकेट सुमित चौधरी ने ईमेल के जरिए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर सुमित मित्रा को शिकायत भेजी। अपनी ईमेल में उन्होंने कंगना रनौत के ट्वीट के 3 लिंक्स भी भेजे। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बंगाल के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया और उन्हें बेइज्जत भी किया। तो नाज़रीन गिरामी, अंदाज़ा लगाएँ कि इस खातून के जहन में किस कदर की नफ़रत पनप रही है। गुजरात फसादात जो कत्ल आम हुआ उसी तरह की धमकी दी थी इसने और मुतालबा किया था मोदी से कि जो इसी तरह का यहाँ भी वाक़या दोहराएं। तो इस तरह के लोगों को दरअसल ट्विटर में मुअत्तल नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तड़ी पार कर देना चाहिए जिन लोगों के अंदर इंसानियत मर जाती है, जो लोग लोगों के कुछ पसंद किए जाने पर हीरोइन बन जाते हैं या फिर यूँ कहें कि कुछ शोहरत बटोर लेते हैं। उनके दिमाग में किस तरह का कचरा और गोबर भरा होता है, किस कदर नफ़रत अंगेज़ ये खातून है, किस तरह जहर उगलती है और किस तरह की नफ़रत के जरासीम इसके अंदर पनप रहे हैं, इसके ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है ट्विटर ने तो इसका पूरी तरह मुअत्तल कर दिया है। असल मामला ये है कि इस तरह के लोगों को मुल्क से ही बाहर कर देना चाहिए और इनका बाइकाट कर देना चाहिए, इसलिए कि इस तरह की ज़हनियत रखने वाले लोग माशरे में सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, माशरे को गंदा और परागंदा कर देते हैं। ऐसे लोग बज़ाहिर देखने में अच्छे रहते हैं, लेकिन इनके अंदर सारा का सारा निज़ाम और सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। ये गंदगी में पले हुए लोग होते हैं जो सिर्फ गंदगी फैलाने की बातें करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं तुर्क नशरियाती इदारे TRT की। उसने अपनी दस्तावेज़ी फ़िल्मों की सीरीज़ ऑफ द ग्रेड में शाम की कैदी ख़वातीन तशद्दुद से फ़रार के उन्वान से क़िस्त जारी करेगा। ये दस्तावेज़ी फ़िल्म 10 साल से शाम में जारी जंग और इस जंग में हज़ारों की तादाद में शहीद होने वाले लाखों अफराद के बेघर होने और तशद्दुद का निशाना बनने वाली कैदी ख़वातीन की कहानियाँ बयान की गई हैं। TRT वर्ल्ड के डायरेक्टर एनमान योक्सल ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में शाम की ख़वातीन पर क़ैद के दौरान जुल्म व जबर की दास्तां और आज़ादी के बाद नई ज़िंदगी के आगाज़ की मंजरकशी की गई है। इनका मानना था कि TRT कई सालों से शाम में जुल्म व बर्बरियत का निशाना बने शामियों की आवाज़ बना हुआ है। जेल से रिहाई के बाद तुर्की हिजरत करके आने वाली शामी ख़वातीन ने मीडिया को बताया कि क़ैद में गुजरी हमारी ज़िंदगी किसी खौफनाक फ़िल्म से कम नहीं है। हमें बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम नहीं की गई थी। मेरा नाम शामी खातून की कहानी भी फ़िल्म का हिस्सा है जिसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। रिहाई के बाद मीरा ने तुर्की आने का फ़ैसला किया। मीरा ने मीडिया को बताया कि वो इस कदर उम्मीद हार चुकी थी कि उन्होंने 3 बार ख़ुदकुशी की कोशिश की लेकिन नाकाम रहीं। वो जीना नहीं चाहती थी। इसी तरह की बेशुमार दास्तानों पर मबनी ये फ़िल्म TRT वर्ल्ड की सीरीज़ ऑफ द ग्रेड में 5 मई को नशर की जाएगी। एक मरतबा फिर तुर्की जालिम लोगों के ख़िलाफ़ और मज़लूम ख़वातीन की आवाज़ बन कर के पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ शाम में और जो कुछ हो रहा है और शामी मुहाजिर ख़वातीन के साथ और वहाँ की रहने वाली ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें फ़िल्म के ज़रिए से पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अर्तुग़रुल गाज़ी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के मातहत में वो ड्रामे तारीख़ी चल रहे हैं जो पूरी दुनिया को में एक पैगाम आम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ बंगाल में जब से नताइज आए हैं उसके बाद से हालात ख़राब होते जा रहे हैं और सियासी दुश्मनियाँ और दावतें बढ़ती ही जा रही हैं। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के नताइज बरामद होने के साथ ही रियासत में तशद्दुद के कई वाक़यात सामने आए। एक तरफ बीजेपी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस कारकुनान तशद्दुद कर रहे हैं, वहीं कुछ मकामात पर तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी कारकुनान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो लगातार निकल कर के सामने आ रही हैं। बीजेपी का तो यहाँ तक दावा है कि तृणमूल कारकुनान के हमले में 9 बीजेपी कारकुनान की मौत हो चुकी है। इस दरमियान मगरबी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट परवेश साहिब सिंह ने एक मुतनाज़ा बयान दे डाला। उन्होंने धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि याद रखना तृणमूल के लीडरों को भी
دہلی آنا ہے۔ دراصل 2 مئی کو جب مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج برآمد ہوئے تو اسی دن کلکتہ میں بی جے پی کے دفتر میں آگ لگا دی گئی تھی۔ پیر کو بھی پارٹی کے 2 کارکنان کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیے جانے کی خبریں آئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پرتشدد واقعات پر بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرویز صاحب سنگھ کافی ناراض ہوئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ٹی ایم سی کے غنڈوں نے الیکشن جیتتے ہی ہمارے کارکنان کو جان سے مارا، کارکنان کی گاڑیاں توڑی، شورش پسند ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا ٹی ایم سی کے اراکین پارلیمنٹ، وزیر اعلیٰ، اراکین اسمبلی کو بھی دہلی آنا ہوگا، اس کو تنبیہ سمجھ لینا، الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، مرڈر نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب سے الیکشنز ہوئے، جب سے الیکشنز چل رہے تھے، جب سے انتخابی مہم ہوئی یا انتخابی مہم چل رہی تھی، اسی وقت سے ہم بنگال کے حالات سے واقف ہیں، کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اب الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد بھی اس طرح کی سچویشن، اس طرح کے حالات جو ہے بنگال میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جیت اور ہار ہو چکی ہے، اب لوگوں کو جو ہے دونوں چیز کو مان کر کے جیتنے والوں کو جو ہے صبر کرتے ہوئے اور اچھے حکومت دینے کی کوشش ہونی چاہیے، ہارنے والوں کو بھی صبر کرتے ہوئے اب سیاسی دشمنی چھوڑ کر کے ایک بہتر بنگال بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں مدینے کی خبر کی جانب، جس میں داخلے کے لیے غیر مسلم کی جگہ حد حرم کے الفاظ کے استعمال کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جب آپ مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے سائن بورڈ دکھائی دیتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو ایک راستے سے جائیے، غیر مسلم ہیں تو دوسرے سے۔ لیکن اب سعودی حکام نے مدینہ آنے والے سیاحوں کے لیے ان رہنما بورڈوں کی عبارت میں تبدیلی کر دی ہے اور اب غیر مسلموں کے لیے غیر مسلموں کے لیے کی جگہ صرف حد حرم لکھا نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں عبارت مدینہ منورہ کے تقدس کے پیش نظر اس لیے اپنائی گئی تھی کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ حرم مکی کی طرح حرم مدنی میں بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے۔ بظاہر اس تبدیلی کی وجہ سعودی عرب میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں ہیں جن کے تحت معتدل مذہبی بیانیے کے فروغ اور بقیہ دنیا کی جانب رواداری کی پالیسی ہے، جو ہمیشہ سے 2030 مشن بتایا جا رہا ہے۔ مدینہ شہر میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں، البتہ وہ علاقہ جہاں مسجد نبوی اور جنت البقیع واقع ہے وہاں تاریخی طور پر صرف مسلمان جا سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ کے ریسرچ اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فہد الوہابی کا ایک بیان نقل کیا گیا ہے جس میں کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کا شہر کئی مختلف قبیلوں کی رہائش گاہ تھی، جن میں سے کچھ یمن سے یہاں آئے جو انصار کہلاتے تھے۔ ایک قبیلہ شام سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے بھی مدینہ منورہ ہی میں قیام کیا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے علاقوں سے لوگ وہاں آتے اور آباد ہوتے چلے گئے۔ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں پر کئی مذاہب کے پیروکار موجود تھے۔ آپ نے وہاں سے مذہب کی بنیاد پر کسی کو بے دخل نہیں کیا، بلکہ ان ہزاروں افراد کو سکونت کو تسلیم کیا گیا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان طے پانے والے امن معاہدوں اور سماجی تحفظ کے معاہدوں میں غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں جو پہلے بورڈ تھے اس بورڈ میں حد حرم کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، فرانس $4.5 ارب کے عوض میں مصر کو 30 رافیل لڑاکے جیٹ طیارے فروخت کرے گا۔ یہ وہی طیارے ہیں جس طیارے کو لے کر کے بھارت میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر کے ساتھ دراصل بہت اعلیٰ سطح کی بات چیت ہوئی ہے، اس ضمن میں بہت جلد اعلان کیا جا سکتا ہے، تاہم اس ذریعے اس ڈیل کی مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ دسمبر میں کہا تھا کہ وہ مصر کو ہتھیاروں کے فروخت کا معاملہ انسانی حقوق کی صورتحال سے مشروط نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مصر کی خطے میں دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت کو کمزور نہیں کریں۔ انہیں اس بیان پر کڑی تنقید کا نشانہ بننا۔ کلوز نے کہا ہے کہ فرانس اور درمیان سمجھوتے میں کرنے والی فرم MBDA اور دفاعی آلات فروخت کرنے والی فرم سفران الیکٹرانکس اینڈ ڈیفنس کے ساتھ ٹھیکے بھی شامل ہیں۔ ان کی الگ سے مالیت 20 کروڑ یورو ہوگی۔ بلکہ ناظرین گرامی، رافیل طیارے فرانس کی جانب سے خریدے جانے پر مصر ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، فلپائن کے وزیر خارجہ آج کل بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے اخلاقی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ کو یا چین کو یہاں سے دفع ہو جائیں کہا۔ دراصل دنیا بھر میں زبان عام و خاص فلپائن کے وزیر خارجہ تھیوڈور اولوکسن کی ٹویٹ پر اس وقت بحث چل رہی ہے۔ ٹویٹ میں چینی بحری جہازوں کی جنوبی بحیرہ چین سے نکلنے کے خواہش مند تھیوڈور اولوکسن نے بیجنگ انتظامیہ کے لیے حقارت آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پیج سے چین کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لوکسن نے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ وزیر خارجہ کی سفارتی آداب کے منافی سینکڑوں دفعہ ری ٹویٹ کر دی
اور وہ بھی فلپائن کی جانب سے چین کو کیے جانے پر۔ ٹویٹر نے لوکسین کی اس حقارت آمیز ٹویٹ کو ناقابل استعمال کے الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ فلپائن کے وزیر خارجہ کی ٹویٹ کے جواب میں چین وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بینگ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ فلپائن کے متعلقہ افراد بیان جاری کرتے وقت بنیادی اخلاقی اصولوں پر توجہ دیں گے۔ واضح ہے کہ چین جنوبی بحیرہ چین کے 80% پر اپنے حق کا دعوے دار ہے اور فلپائن، ویتنام، برونائی اور ملیشیا سمیت دیگر علاقائی ہمسایوں کے ساتھ خود مختاری مباحث کا سامنا کر رہا ہے۔ اور فلپائن 7 ماہ سے جنوبی بحیرہ چین کے متنازع علاقے میں موجود چینی بحری جہازوں کو فوری طور پر پیچھے ہٹانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن بیجنگ انتظامیہ ان مطالبات کو سنا انسنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے فلپائن بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اسی کے چلتے ٹویٹ کے ذریعے سے یہاں سے دفاع ہو جاؤ ٹویٹ کرتے ہوئے اس ٹویٹ کو مشہور کر دیا ہے فلپائن کے وزیر خارجہ نے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،